پہلے تو ملا ملٹری کی بات کی جس میں 2 ایم آتے ہیں. اب یہ ٹرپل ایم الائنس کی بات ہم کرتے ہیں. ایک ایم تو پہلے والا ہی ہے جبکہ دوسرے 2 میں ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال شامل ہیں. جی ہاں، گزشتہ روز مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی اور عمران فاروق قتل کیس کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی. دراصل حالیہ دنوں میں ہوا یہ کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی جو اہلیہ ہیں ان کی لاش کراچی لا کر ان کی تدفین کی گئی، جس کے لیے پھر سارے انتظامات سنا ہے کہ وہ الطاف حسین نے کیے. مصطفیٰ کمال کا کہنا یہ ہے کہ بانی ایم کیو ایم وہ ڈرامے باز آدمی ہیں. الطاف حسین نے لاش پاکستان بھیجنے کے لیے چندہ کیا، ناٹک کیا اور لاکھوں پاؤنڈز وصول کیے، حالانکہ وہ خود ہی قاتل ہے. لہٰذا ڈاکٹر عمران فاروق کے بچوں کو کہتا ہوں کہ عدالت جائیں اور مقدمہ قائم کریں. اچھا، اس دوران پھر مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کو خوب گالیاں دی جو آن ایئر بھی گئیں. کسی چینل نے اس پہ بیپ تک لگانا پسند نہیں کی، نہ کوئی ڈیلے میکینزم عمل میں آیا، جس سے پھر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیمرا کو گالیوں سے مطلب نہیں، ہاں کس کو دی جاتی ہیں یہ البتہ اہم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیا ہے کہ 2 سال بعد مصطفیٰ کمال کو یہ ضرورت پیش آئی. تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گالیاں دینے والوں کی بھی 3 قسمیں ہیں. کچھ لوگ یہ کام شوقیہ کرتے ہیں، کچھ ضرورت کے مطابق یہ ہتھیار جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو زیادہ تر ہے نا وہ عادت سے مجبور ہو کر گالی دیتے ہیں. تو اب وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا تعلق کس کیٹیگری سے ہے تو یہ آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے مجھے. لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آج ایم کیو ایم کے لوگ ڈاکٹر عمران فاروق کے بچوں کو الطاف حسین کے خلاف مقدمے کے لیے مدد فراہم کرنے کا آخر اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟ اب اعتراض ان کو الطاف حسین کی جانب سے ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کے لیے چندہ جمع کرنے پر ہے یا پھر ڈاکٹر عمران فاروق کے اصل قاتلوں تک پہنچنا مقصد ہے؟ ویسے اگر عظیم طارق کے قاتلوں کا پتہ چل جاتا نا تو شاید ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل نہ ہوتا. لیکن اس پر آج بھی ایم کیو ایم کے لوگ وہ مکمل خاموش ہیں کیونکہ وہ قتل پاکستان میں ہوا اور کئی پردہ نشین اس میں آ سکتے ہیں. خیر، آج شہر کی سیاست ایم کیو ایم کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو بے وقتی ایک اور راگنی شروع ہو گئی ہے جس کا کوئی سیاسی فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ سوال کریڈیبلٹی اور عوامی سپورٹ کا فقدان ہے جو صرف نوکری کے لوازمات پورے کرنے سے تو آئے گی نہیں. اب اس پر مجھے ایک اور مثال یاد آ گئی. وہ کسی شخص نے مٹھائی کی دکان نئی کھولی تھی تو اسے ایک ملازم کی ضرورت پڑ گئی. ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسا ملازم درکار ہے، نیا، پرانا، منجا ہوا، بوڑھا، جوان؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ان سب باتوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، امیدوار صرف ایک شرط پوری کرتا ہو کہ وہ شوگر پیشنٹ ہو. تو لگتا یہ ہے کہ آج کل ایم کیو ایم بھی مٹھائی کی دکان ہی بن چکی ہے جہاں نوکری صرف شوگر والوں کو دی جاتی ہے. خیر، بات چونکہ نوکری کی ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک اور امیدوار اپنا سی وی لے کر خوب گھوم رہا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بلاول بھٹو کی.